کہا نہ اٹھو یہاں سے، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ یہاں مت بیٹھا کرو، ایسے میرے گاہک خراب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سکے اور 2-4 نوٹ اٹھاتے ہوئے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سکے اور کچھ نوٹ اس کے دن بھر کی کمائی تھی۔ اس نے اپنی بیساکھی بغل میں ڈالی اور چادر سمیٹ کر اپنے کندھے پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ مجھے کافی دن کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ رات کو میری نیند اڑ گئی۔ پوری رات سوچتے گزر گئی کہ آخر یہ تھا کون، اتنے دنوں سے یہاں بیٹھتا تھا۔ میں یہی سوچتا تھا کہ شاید اس کے بیٹے جوان ہوں گے، وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہوں گے اسے، پھر بھی یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہت مرتبہ میں اسے وہاں سے اٹھا چکا تھا، لیکن وہ پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ جانے کہاں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو میں اٹھا، میں نے وضو کیا، مصلے پہ کھڑا ہوا تو میرے دل نے مجھے وہاں سے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ کس منہ سے یہاں آیا ہے؟ کون ہے تو؟ وہی جس نے ایک نادار کا دل چیرا ہے؟ جا ڈھونڈ اسے راضی کر، پھر اپنے رب کے پاس آنا۔ اچانک میرے قدم مصلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے گھر سے باہر نکل کر مسلسل دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتا ہوا اپنی دکان کے پاس پہنچا کہ شاید وہاں آیا ہو۔ دور دور تک کوئی مجھ پر ایک عجیب سی رکت طاری ہو گئی، گھر جانے کا دل نہ کرے۔ انہی سوچوں میں گم کہ وہ کون تھا، کہاں ہوگا آخر۔ روڈ کی دوسری جانب میں نے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور گیا، پل کے نیچے سے کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا شاید وہی ہوگا۔ دوڑتا ہوا پل کے نیچے گیا تو کچھ کارٹن گتے پھاڑ کر نیچے ڈال کر وہی شخص اپنے پھٹے پرانے جوتے کے تکیے پر لیٹا مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیسے ہو؟ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خفا سا ہو گیا۔ صاحب میں کبھی آپ کی دکان کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسو اس کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے اس کی جھولی میں گرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ صاحب میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کا وقت اچھا ہے اور میرا برا ہے۔ پر صاحب ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا، جی جی بتاؤ۔ میں تعجب سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ اپنی کف سے آنسو پونچھتے ہوئے بولا کہ میرے رب کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ میں آپ کی طرح امیر نہیں ہوں۔ میرا سر جھک گیا۔ کہنے لگا، کبھی میں بھی خوشحال ہوا کرتا تھا، میں بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے آفس سے گھر جا رہا تھا، راستے میں اشارہ بند ہو گیا۔ اچانک سے میری گاڑی کے شیشے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ صاحب میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ کسی عورت کی آواز تھی۔ میں نے توجہ نہ دی اور اشارہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بار بار وہ میری گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے دھتکار دیا۔ وہ خفا ہو کے وہاں سے چلی گئی۔ اشارہ کھل گیا۔ میں نے گاڑی نکالی اور اپنے گھر کو جانے والی روڈ پہ چڑھ گیا۔ میں اپنی مستی میں مگن تھا۔ تقریباً رات 9 بجے کا وقت تھا کہ اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا خوفناک شیر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم اپنے حواس کھو بیٹھا۔ گاڑی کی سمجھ نہیں آئی کہ کدھر جا رہی ہے۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ جب ہوش آیا تو میں DHQ میں تھا۔ میری ایک ٹانگ کٹ چکی تھی۔ میرے پاس کھڑی میری 6 سالہ بیٹی اور 9 سال کا بیٹا رو رہے تھے۔ میری بیوی میرے سرہانے کھڑے میرے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر ایک دم سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ عورت کون تھی، یہ ضرور اس کی وجہ سے ہوا۔ میں پریشان حال چارپائی پہ لیٹا سوچوں میں گم تھا کہ یکدم کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ تھوڑا سا سیدھا ہوا تو دماغ چکرا سا گیا۔ یہ میری بیوی تھی جسے ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ICU میں پہنچ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ انہوں نے جواب دے دیا۔ اس موقع پر نہ تو میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور نہ ہی میرے دوست، نہ کوئی رشتہ دار۔ میں حیران تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ اس دن سے آج تک میری یہ حالت ہے۔
بچوں کو اچھی تعلیم کے سپنے دکھاتا دکھاتا یہاں تک پہنچا، لیکن اب گھر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جانے کس حال میں ہوں گے میرے بچے۔ وہ روتا ہوا اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے بتایا صاحب میں مرید کے کا ہوں۔ میں نے اسے روکا اور 5,000 روپے نکال کر دینے لگا تو اس نے انکار کر دیا۔ نہیں صاحب، اب آپ کے گاہک بھی نہیں آتے آپ کی دکان پر تو آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہوں گے تو آپ خود رکھ لیں۔ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پیسے اس کی جیب میں ڈالے اور چلا گیا۔ تقریباً 8 بج چکے تھے۔ سورج کافی اوپر آ چکا تھا، لیکن میں معمول کے مطابق دکان پر نہیں گیا تھا۔ دل کچھ عجیب کشمکش میں الجھا ہوا تھا کہ آخر کیا کروں گا۔ دکان کھول کر ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اپنے دلوں میں خون کی بستی آباد کر کے چوراہوں پر بھٹک رہے ہیں، لیکن مجھے اس دن قدرت کے راز کا پتہ چلا کہ رب نے دنیا میں کئی قسموں کے لوگ اس لیے پیدا کیے کہ اپنے بندوں کو آزما سکے کہ کون میرے مخلص بندوں کی مدد کرتا ہے، کون ان سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ کر رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بس اسٹاپ پہ یا کہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے۔ پہلے تو ہم اسے بہت پیار سے انکار کرتے ہیں، لیکن جب وہ باضد ہوتا ہے تو ہم اسے بہت بری طرح ڈانٹ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کچھ لوگ ان کو گالیاں تک دے دیتے ہیں، جس سے مجھے نہیں پتا کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن اس واقعے کے بعد مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے، کس کے حالات کیسے ہیں، یا کون کس وجہ سے اگر کوئی مانگ رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، ورنہ کسی کو شوق نہیں ہوتا مانگنے کا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔